نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر واقع افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس آج کی اس محفل میں آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتی سورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے مطابق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دعا کیجیے کہ خدا قدوس ہم سب قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قریب مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء شعراء حیران و شزدہ رہ گئے جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور عفت کے شامیانے کر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ کو رکھنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جن کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا ارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر سے پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچی دوستو یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے زمین و آسمان چاند و سورج ستارے کوئی اس کے نعمت کے مقابلے نہیں کر سکتے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا بھی جس کے ذریعے اتارا وہ بھی ہمیں جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی ہمیں جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی ہمیں جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل اور جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ حق تعالی شانوں کو مخلوقوں پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے جب اس کے والد کو اس طرح قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنی بارگاہ میں سفارش کرے گا پروردگار عالم ان کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہو جائے گی اسی چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں آمین و آمین